नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का एक मुनफरिद मौजू है जिस पर अमूमन कलाम नहीं किया गया कि ये जो इस्तिलाहात हैं कि ये राफ़ज़ी है, ये नासबी है, ये ख़ारजी है, ये कहाँ से आई हैं। ये लफ्ज़ नासबी कहाँ से शुरू हुआ, राफ़ज़ी कहाँ से शुरू हुआ, ख़ारजी कहाँ से शुरू हुआ, और इसके साथ साथ ये है कि तफ़ज़ीलियत कहाँ से शुरू हुई। तो इस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लें लफ्ज़ राफ़ज़ी को कि राफ़िज़ा ये कौन है। तो जानना चाहिए कि ये शियों को उस वक्त कहा गया था राफ़ज़ी कि जब हज़रत ज़ैद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कूफा के अंदर उसी तरह आपने झंडा बुलंद किया था दीन का, जिस तरह के इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला में अपने दौर में किया था। और कूफे के लोगों ने जिस तरह हुकूमत की धमकी से हज़रत इमाम अली मकाम का साथ छोड़ दिया था, इसी तरह सन 122 के अंदर इन्होंने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ज़ैद को भी उसी तरह छोड़ दिया था। तो उन्होंने फिर कहा था कि रफ़ज़ूनी रफ़ज़ूनी, मुझे छोड़कर चले गए, मुझे छोड़कर चले गए, इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो वहाँ से इनके लिए लफ्ज़ राफ़ज़ी मशहूर हुआ। तो राफ़ज़ी का मतलब होता है शिया, क्योंकि ज़ैद जो हैं उनसे फ़िरका शुरू है शियों का, जिसको कहते हैं ज़ैदी फ़िरका। ज़ैदी फ़िरका जो है ये हज़रत ज़ैद को इमाम गायब समझते हैं। वो समझते हैं कि जब उनको हुकूमत वक्त ने शहीद कर दिया, जिस तरह के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया गया था, तो ज़ैदियों ने समझा है कि वो शहीद नहीं हुए, वो गायब हो गए हैं और वो एक ज़माना में कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होंगे। ये मेरे सामने एक किताब है अल बिदाया व निहाया इमाम इब्न कसीर की। हाफिज़ इब्न कसीर वो कहते हैं कि लम्मा आलिमत शिय्यत ज़ालिका, जब शियों को पता चला कि हज़रत ज़ैद ने कूफा में खुरूज किया है, इज्तमाऊ इंदा ज़ैद इब्न अली, तो वो हज़रत ज़ैद इब्न अली के पास जमा हुए। और जमा तो इसलिए हुए कि शायद इनका नज़रिया बिल्कुल वही है जो हमारा है, यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर को, हज़रत उमर फ़ारूक को बुरा कहने का और उनको माज़अल्लाह गालियाँ देने का, जिस तरह के शिया करते हैं। तो वो जब आए हज़रत ज़ैद के पास कि पहले इनका अकीदा मालूम करें, अगर हो तो फिर हमारे वाला तो हम इनका साथ दें। कहते हैं कि फ़क़ालू लहू, कहने लगे मा क़ौलु का यरहमुकल्लाहु फ़ी अबी बकर व उमर, ए ज़ैद बताओ कि तुम्हारा नज़रिया अबू बकर व उमर के बारे में क्या है। अब हज़रत ज़ैद कौन है? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हैं, इमाम बाकिर के भाई हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ के चचा हैं और अहले बैत के चश्मो चराग हैं और दीन को बुलंद करना चाहते हैं। उसी नज़रिया के साथ उठे हैं जिसके साथ हज़रत इमाम अली मकाम उठे थे। और जब उनसे शियों ने पूछा कि आपकी राय अबू बकर व उमर के बारे में कैसी है, तो उन्होंने कहा मा समे तो अहदम मिन अहले बैती यतबर्रउ मिनहुमा, मैंने तो अपने सारे अहले बैत में से कभी किसी को अबू बकर व उमर के बारे में बुरी बात कहते हुए नहीं सुना। यानी हम तो सारे अहले बैत जो हैं वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर व उमर फ़ारूक को अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं। वला
وَأَنَا لَا أَقُولُ فِيهِمَا إِلَّا خَيْرًا، اور میں ان کے بارے میں اچھی ہی رائے رکھتا ہوں۔ قالوا کہنے لگے کہ فَلِمَ تَطْلُبُ إِذًا بِدَمِ أَهْلِ الْبَيْتِ، پھر آپ اہل بیت کے خون کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے پھر رفضوہ، حضرت زید کو چھوڑ دیا، ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ پہلے وہ ان کے ساتھ ہونے کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن جب پتہ چلا کہ ان کا نظریہ حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم کے بارے میں بہت اچھا ہے تو انہوں نے حضرت زید کو چھوڑ دیا۔ فانصرفوا عنہ، تو ان سے پیچھے ہٹ گئے، ونقضوا بیعتہ، اور ان کی بیعت کو توڑ دیا، وترکوہ، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ فلذلک سم الرافضۃ من یومئذ، تو اس دن سے لے کر شیعوں کو رافضی کہا جاتا ہے۔ تو یہ شیعوں کو رافضی اس لیے کہا گیا ہے۔ غالب اہل الکوفۃ منہم رافضہ، تو اہل کوفہ جو ہیں ان کے اکثر رافضی ہی ہیں۔ یہاں سے وغالب اہل مکہ الی الیوم علی مذہب الزیدیہ، اس لیے کہتے ہیں کہ اہل مکہ میں زیدی مذہب پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے لفظ رافضہ کی جڑ اور اس کا اصل۔ اسی طرح میرے پاس یہ شیعوں کی کتاب ہے، وہ تو اہل سنت کی کتاب تھی، البدایہ والنہایہ، یہ الملل والنحل ہے جو ابو الفتح محمد بن عبد الکریم شہرستانی کی ہے۔ تو یہ مولوی شہرستانی، اس کی کوئی اچھی شہرت نہیں ہے، یہ شیعہ ہے اور تفضیلی شیعہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ لما سمعت شیعۃ الکوفۃ ہذہ المقالۃ، جب کوفے کے شیعوں نے حضرت زید سے یہ بات سنی، وہ بات کیا تھی کہ ابھی پیچھے انہوں نے کہا ہے کہ کہا کہ وہ حضرت ابوبکر و عمر کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فما كانوا يرضون بامیر المومنین عمر بن الخطاب لشدته وصلابته وغلظه في دینه، لوگ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی اس بات کو کہ وہ سخت ہیں، اس پر وہ تھوڑے گھبراتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے عمر فاروق کو جب اپنی جگہ پہ قائم کیا تو لوگ تھوڑے سے گھبرائے، تو آپ نے کہا لو سألنی ربی لقلت ولیت علیہم خیرہم لہم، کہ اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے کس شخص کو لوگوں کا امیر بنایا ہے تو میں کہوں گا کہ ان میں سب سے جو بہتر تھا اس کو بنایا ہے، یہ حضرت ابو بکر نے فرمایا۔ اور اسی لیے وَلِذَلِكَ وَكَذَلِكَ يُجَوِّزُ أَن يَكُونَ الْمَفْضُولُ إِمَامًا وَالْأَفْضَلُ قَائِمٌ فَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْأَحْكَامِ وَيُحْكَمُ بِحُكْمِهِ فِي الْقَضَايَا۔ یہ حضرت زید کہتے تھے کہ مفضول کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے، یعنی ان کا خیال تھا کہ ابو بکر مفضول تھے اور حضرت علی افضل تھے، لیکن پھر بھی کسی حکمت کے تحت ان کو بنایا گیا۔ لیکن بہرحال وہ حضرت ابو بکر و عمر کی تعریف کرتے تھے اور ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ فلما سمعت شیعۃ الکوفۃ ھذہ المقالۃ، جب شیعان کوفہ نے یہ باتیں ان کی سنی تو وعرفوا، اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ انہ لا یتبرأ من الشیخین، کہ یہ شیخین سے پہ تبرہ نہیں کرتے، شیخین پر معاذ اللہ لعن طعن نہیں بھیجتے۔ رفضوہ، تو انہوں نے چھوڑ دیا، حضرت زید کو چھوڑ دیا، حتی اتا قدرہ علیہ، حتیٰ کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ فسمیت رافضۃ، تو پھر اس سے لے کر پھر شیعوں کو رافضی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رافضی کون ہوتا ہے؟ رافضی شیعوں کا ہی دوسرا نام ہے۔ ایک وقت تھا کہ شیعہ لوگ لفظ رافضی کو اپنے لیے نہ پسند کرتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ایک ایسی تعویل ظاہر ہوئی کہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہمیں رافضی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، ہمیں بے شک رافضی کہو۔ اس پر یہ شیعہ کتابوں میں سے ایک روایت ہے میرے سامنے، یہ تفسیر فرات کوفی ہے،
تفسیر فرات کوفی. یہ شیعوں کا ایک بڑا عالم ہے فرات، اور وہ کوفے کا، تو اس کی یہ تفسیر ہے چھوٹی سی. اس کے اندر اس نے ایک روایت لکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ سلیمان آمش کہتا ہے کہ میں امام باقر کے پاس گیا اور میں نے کہا جعلت فدا کا، میں آپ پر قربان ہوں. ان الناس یسمون روافض، لوگ ہمیں روافض کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں. فمر روافض، تو رافضی کون ہوتے ہیں؟ قال واللہ ما ہم سموکم واللہ سماکم بہ فی التوراۃ والانجیل، لوگوں نے تمہیں رافضی نام نہیں دیا بلکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں تمہارا نام رافضی رکھا ہے. علی لسان موسیٰ و لسان عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر. وذالک ان 70 رجلا من قوم فرعون رفضوا فرعون ودخلوا فی دین موسیٰ، اس لیے کہ قوم فرعون سے 70 آدمی فرعون کا مذہب چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئے. فسماہم اللہ الرافضہ، تو اللہ نے ان کو رافضہ کہا تھا، یعنی جو فرعون کا مذہب چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے دین پر آئے تھے. تو گویا جو بندہ غلط دین کو چھوڑ کر صحیح دین پر آ جائے اس کو رافضی کہتے ہیں. یہ بقول شیعہ فرات کوفی نے جو روایت لکھی ہے اس کے مطابق امام باقر نے کہا کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ لوگ اگر تمہیں رافضی کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. تو تب سے لے کر شیعوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، ان کو رافضی کہا جائے تو ٹھیک ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ لفظ رافضی شیعوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ زید بن علی بن حسین کے زمانہ سے یہ لفظ شروع ہوا ہے. شیعوں کو کہا جاتا ہے